بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ ملک عرب میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنی معن، اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی وہ عورت کہ جس کا نام تھا سعدہ بنت ثعلبہ، ایک روز جب اسے اپنے میکے کی یاد نے ستایا تو اس نے اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت مانگی کہ چند دنوں کے لیے میں اپنے میکے سے ہو آؤں، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے ملاقات کر لوں، اور تب اس کے شوہر نے اسے اس بات کی اجازت دے دی، اور سعدہ ہنسی خوشی سفر کی تیاریوں میں مشغول ہو گئی۔ اور آخر ایک روز جب ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا، وہاں اس علاقے سے دوسرے علاقے کی جانب کے جہاں سعدہ کا میکہ آباد تھا، چند مسافروں پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ جب روانہ ہوا تو سعدہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی، اور وہاں اپنے میکے کی جانب رواں دواں ہو گئی اس مختصر قافلے کے ہمراہ۔ اور اس سفر میں اس خاتون یعنی سعدہ بنت ثعلبہ کے ہمراہ اس کا ایک کم سن بیٹا بھی تھا کہ جس کی عمر تھی اس وقت صرف 8 سال، اور جس کا نام تھا زید ابن حارثہ، اور یوں ماں بیٹا دونوں ہنسی خوشی اس قافلے میں محو سفر ہو گئے، رواں دواں تھے، بہت ہنسی خوشی۔ لیکن کسی کو کیا خبر کہ کہاں راستے میں کس جگہ کس قدم پر اور کس موڑ پر کیا مصیبت وہاں گھات لگائے بیٹھی ہے، کون سی مصیبت کہاں منتظر بیٹھی ہے، ایسی مصیبت جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمیشہ کے لیے تمام خوشیوں کا گلا دبا دینے والی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ مصیبت آ کر رہی اور وہ آفت آ کر ہی رہی کہ جس نے ہمیشہ کے لیے سعدہ کی اس اتنی بڑی خوشی کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ یہ قافلہ جب رواں دواں تھا اپنے راستے پر اپنی منزل مقصود کی جانب، تو ایک جگہ اچانک رات کے اندھیرے میں لٹیروں نے حملہ کر دیا، ہلہ بول دیا اچانک لٹیروں نے، اور بڑی ہی لوٹ مار مچائی، کسی کا مال و اسباب لوٹا، اور کسی کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے، کسی عورت کو لے گئے، کسی کے بچے کو لے گئے۔ اور یوں ناظرین کرام، لوٹ مار کے اس بڑے سلسلے کے بعد جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو سعدہ نے دیکھا کہ اس کا وہ نور نظر بھی غائب ہے، اور وہ بھی گم ہو چکا ہے، اور یہ بیچاری کمزور سی عورت اور یہ ممتا کی ماری ہوئی عورت اپنے اس لخت جگر اور جگر گوشے کی یوں اچانک گم شدگی پر یہ کیا کر سکتی تھی؟ بس یہ تو روتی دھوتی رہ گئی اور سر پیٹتی ہی رہ گئی۔ آخر قافلے نے تو روانہ ہونا تھا وہاں سے دوبارہ، قافلہ چل پڑا، جس کسی نے رونا تھا وہ روتا ہی رہ گیا، اور یہ کمزور عورت بھی روتی ہی رہ گئی، سر پیٹتی رہ گئی۔ اپنا غم ہی کیا کم تھا کہ اپنا بچہ، اپنا وہ بیٹا یوں چھین لیا گیا ماں کی گود سے ہمیشہ کے لیے، یہ غم ہی کیا کم تھا
رونے پیٹنے کے لیے، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب جب کہ یہ وہاں پہنچے گی اپنے میکے میں، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بھائی بہنوں کے پاس، تو یہ اتنی بڑی المناک خبر اور یہ دل دہلا دینے والی یہ بات وہاں اپنے ماں باپ کو کیا بتائے گی، کس طرح سنائے گی اپنی یہ درد بھری کہانی، اور پھر وہاں سے جب واپس اپنے شوہر کے پاس لوٹے گی تو کس طرح اسے بتائے گی یہ بات کہ دیکھو میں گئی تھی تمہارے نور نظر کو ساتھ لیے ہوئے، مگر واپس پلٹی ہوں میں اکیلی، میں خالی گود، تمہارا وہ بیٹا، تمہارا وہ جگر گوشہ کہاں گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا، اللہ ہی جانے کہ اسے زمین نگل گئی ہے یا یہ کہ اسے آسمان کھا گیا ہے، دیکھو میں خالی ہاتھ اور خالی گود واپس پلٹی ہوں تمہاری طرف، کیا بنے گا، کس طرح یہ المناک داستان میں اس بچے کے باپ کے سامنے بیان کر سکوں گی۔ اسی بات کو سوچتے سوچتے بہت زیادہ نڈھال تھی اور بہت ہی ہلکان ہوئے جا رہی تھی وہ عورت کے جس کا نام تھا سعدا، اور آخر یوں بوجھل قدموں کے ساتھ سفر کرتی ہوئی یہ سعدا اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی اور خوب روئی ان کے سامنے، اور انہیں بھی خوب رلاتی رہی، اور چند دن وہاں قیام کے بعد یوں اسی طرح روتی روتی آنسو بہاتی ہوئی واپس آئی اپنے گھر، اپنے شوہر کے پاس، اور جب یہ المناک داستان اپنے شوہر کے سامنے بیان کی تو بس گویا کہ شوہر کے دل پر تو ایک بجلی ہی گر گئی اور ایک قیامت ٹوٹ پڑی اس غم زدہ باپ کے دل پر، اور یوں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، دونوں کی بہت بری حالت کہ کیا کیا جائے، اور بچے کی ماں تو بس نڈھال اور اس غم سے ہلکان، رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا، اور اس کے آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے، اور اس کے دل میں ایسی آگ لگی ہوئی تھی جو کہ کسی صورت بجھتی ہی نہیں تھی، اور اس سب کچھ سے بڑھ کر مزید یہ کہ جو بات اور جو خیال اسے بہت زیادہ اداس اور بہت زیادہ پریشان کیے رکھتا تھا، جو خیال وہ یہ کہ نہ جانے میرا بیٹا زندہ ہے، تو میں یہ امید باندھ لوں کہ شاید زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ دوبارہ اس سے ملاقات ہو جائے گی، یہ امید ہی باندھ لوں اور اسی آس کے سہارے میں اپنی ساری زندگی گزار دوں، یا یہ کہ وہ مر چکا ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے تو میں رو دھو کر خاموش ہو جاؤں، صبر کر لوں، مگر یہ بات کس طرح پتہ چل سکے گی کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، کہ زندہ ہے تو ایک آس قائم کر لوں، ایک امید باندھ لوں اور اسی امید کے سہارے زندگی گزار دوں، اور اگر مر چکا ہے تو صبر کر لوں، رو دھو کر چپ ہو جاؤں، مگر یہ بات کون بتائے گا، کیسے پتہ چل سکے کہ یہ بات کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اور جو اس بچے کا باپ تھا اپنے اس بیٹے کی گمشدگی اور اس کی جدائی کے غم میں یہ تو اپنے ہوش و حواس ہی گنوا بیٹھا اور کسی کام کاج کے قابل ہی نہیں رہا، اور دن بھر کسی کام کاج کی بجائے اور کسب معاش کی بجائے اور روزگار کی تلاش کی بجائے، کچھ کمانے کی بجائے، کھانے پینے کا انتظام کرنے کی بجائے، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح سارا دن وہاں گھومتا پھرتا، اس محلے میں گلی کوچے میں تلاش کرتا پھرتا اپنے بیٹے کو،
اور ہر آنے جانے والے کو روک روک کر اس سے یہی سوال پوچھتا اور یہی بات دریافت کرتا کہ بس ایک ہی سوال ہے زبان پر کہ ارے کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، ارے کسی کو کچھ معلوم ہے، کسی کے پاس کوئی خبر ہے، کسی نے کچھ سنا ہے میرے بیٹے کے بارے میں، تو خدا کے لیے کوئی تو مجھے کچھ بتائے کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اور یوں دن بھر یہ شخص انتہائی غم کی کیفیت میں اور بے خودی کی کیفیت میں اشعار گنگناتا پھرتا۔ عربی زبان میں وہ اشعار، وہ یادگار اشعار کہ جس کا اردو میں ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے میرے بیٹے زید، تجھے کیا خبر کہ تیری یاد میں کتنا رویا ہوں؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر میں کیا کروں؟ مجھے کس طرح پتہ چل سکے گی یہ بات کہ تو زندہ ہے، تو میں یہ امید قائم کر لوں کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر دوبارہ تو مجھے مل جائے گا، یا یہ کہ اب تو اس دنیا میں اگر نہیں ہے تو پھر میں بھی اب اپنے اس روتے ہوئے دل پر ہمیشہ کے لیے پتھر رکھ لوں۔ اے میرے بیٹے زید، کیا تجھے موت نے اچک لیا ہے؟ اللہ ہی جانے یہ زمین تجھے نگل گئی ہے یا یہ آسمان تجھے کھا گیا ہے، یا یہ کہ ان ظالم پہاڑی راستوں میں بہت دور کہیں تو ہمیشہ کے لیے بھٹک گیا ہے۔ اے میرے بیٹے زید، ہر صبح جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ مجھے تیری یاد دلاتا ہے، اور پھر ہر شام یہ سورج جب ڈوبتا ہے تو مجھے دوبارہ پھر تیری ہی یاد دلاتا ہے، اور تب اس ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ اے میرے بیٹے میرا دل بھی ڈوبنے لگتا ہے، اور مجھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ تھے وہ اشعار جو کہ وہ غمزدہ باپ انتہائی درد بھرے انداز میں سارا دن وہاں دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اور بے خودی کی کیفیت میں یہ اشعار گنگناتا پھرتا تھا، اور کسی کام کاج کے قابل اب وہ نہیں رہا تھا۔ اور دوسری طرف یہ بیٹا، ان کا یہ کمسن بچہ، یعنی یہ زید ابن حارثہ، اس کے ساتھ جو قصہ گزرا وہ یہ کہ وہ لوگ، وہ لٹیرے، انہوں نے لوٹ مار کا یہ جو سامان تھا اور جن لوگوں کو، جن عورتوں کو اور جن بچوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا تھا، تو اس زمانے میں ملک عرب میں ایک بہت مشہور و معروف میلہ لگا کرتا تھا کہ جس کا نام تھا عکاظ۔ ہر سال یہ میلہ سجتا تھا، عکاظ کا میلہ، یہ تاریخ میں بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ تو اب یہ لوگ، یہ لٹیرے اس انتظار میں رہے کہ چند دنوں کے بعد جب یہ میلہ سجے گا، عکاظ کا میلہ، چونکہ وہاں خرید و فروخت کا ایک بڑا سلسلہ ہوا کرتا ہے، تو ہم لوٹ کا یہ مال وہاں لے جائیں گے، اس میلے میں فروخت کریں گے تو وہاں اچھے دام بھی مل جائیں گے۔ چنانچہ عکاظ کا جب یہ میلہ سجا تو یہ لٹیرے اپنا مال لیے ہوئے وہاں پہنچے، اور اپنا مال انہوں نے وہاں فروخت کرنے کی غرض سے پیش کیا، اور وہاں اس میلے میں ناظرین کرام بڑے بڑے شعراء اور ادباء بھی آیا کرتے تھے۔
کہ وہاں شعر و شاعری کی محفلیں بھی سجا کرتی تھیں اور ادب و سخن کی محفلیں بھی وہاں سجا کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے پہنچے ہوئے نامور قسم کے ادیب اور فصیح و بلیغ اور خطیب قسم کے لوگ اپنا اپنا کلام پیش کرنے کی غرض سے پہنچا کرتے تھے دور دراز کے علاقوں سے۔ اور اسی طرح چونکہ خرید و فروخت کا بھی بڑا سلسلہ ہوا کرتا تھا بڑے عروج پر، اس لیے دور دراز کے علاقوں سے بڑے بڑے نامی گرامی تاجر اور سوداگر بھی وہاں آیا کرتے تھے۔ تو شہر مکہ کے جو پہنچے ہوئے نامی گرامی سوداگر تھے، بڑے بڑے تاجر، یہ بھی بڑی تعداد میں وہاں آئے ہوئے تھے خرید و فروخت کی غرض سے۔ اور مکہ کے ان تاجروں میں ایک وہ بہت ہی نامی گرامی تاجر کہ جس کا نام تھا حکیم ابن حزام، یہ بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ شخص، یہ بڑا پہنچا ہوا تاجر کہ جس کا نام تھا حکیم ابن حزام، بعد میں یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا، یعنی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام تر باتیں، یہ قصہ، یہ سب کچھ تو ان کے قبول اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، بلکہ قبول اسلام تو کیا، یہ تو ظہور اسلام سے بھی پہلے کی باتیں ہیں کہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور دین اسلام کا ابھی ظہور ہی نہیں ہوا تھا، کہ جب کہ یہ تمام باتیں ہیں تو یہ حکیم ابن حزام بھی وہاں موجود تھا مکہ شہر سے آئے ہوئے ان نامی گرامی تاجروں کے درمیان۔ اور حکیم ابن حزام نے وہاں جو کچھ خریداری کی عکاظ کے اس میلے میں، تو اس خریداری میں کیا کیا سامان موجود تھا، اور یہ کہ وہ یہ سامان لیے ہوئے مکہ پہنچا، اور پھر کیا کچھ ہوا، یہ تمام تر تفصیلات ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم یہ سب کچھ لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن آج کی اس ملاقات میں ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔